إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين الناكثين والقاسطين والمارقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العربي المكي المدني البطحي الأبطحي الكوكب الدري النور المضيء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الكحف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر صلوات الله ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، آیت کریمہ بہت مشہور ہے اور اس سلسلے میں آپ حضرات نے تکرار ہے، یاد دہانی ہے. ذکرہ میں یاد دہانی کے مبین کے لیے قاعدہ ہوتا ہے. اسی غرض سے اس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے. ارشاد پروردگار سورہ شورا میں آیت نمبر 23 کے اندر ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں. آپ نے کار رسالت میں دن رات ایک کر دیا ہے. دن کی دھوپ ہو، رات کی سردی ہو، سفر اور حضر کی مشکلیں ہوں، سارے امور کو آپ نے سہا، ساری اذیتوں کو آپ نے سہا. اس کار رسالت کے بدلے ہم خداوند متعالی آپ سے کہہ رہے ہیں، قل، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ مجھے اس کار رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے. من اجرین، بعض جگہ من اجرین ہے، یہاں پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ہے. 3-4 جگہ یہ آیت تکرار ہوئی. سورہ انبیاء میں من اجرین کے ساتھ، اجرن کے ساتھ، البتہ وہاں پہ انبیاء کا تذکرہ ہے. یہاں پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، انہیں دین اور شریعت سے آگاہ کیا ہے، انہیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور آخرت میں ہماری بارگاہ میں کیسے آنا ہے، کس حال میں آنا ہے، کیا لے کر کے آنا ہے، ان سب کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے. ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد آپ نے انہیں قیامت تک کے لیے ہدایت کرنے والے رہبروں سے بھی متعارف کرا دیا ہے. اب آپ ساری زحمتیں اٹھا چکے ہیں. ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے اہل بیت سے، ہمارے قریبی رشتہ داروں سے محبت، صرف محبت نہیں، مودت، فرق آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، مودت کریں.
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آیت کے نزول کے اوپر بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے نزول کے بعد کی باتیں. چھٹے امام کے زمانے میں صحابی ہے یا کوئی، بہرحال سائل سوال کرتا ہے، مولا ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی سورہ شورا کی 23ویں آیت کے سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت اہل رسول خدا کے رشتہ داروں کے بارے میں نازل ہے. القربہ رسول خدا کے رشتہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے سوال کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار نہیں، کلن القربہ، سارے رشتہ دار اس میں شامل ہیں. جیسے ہی اس نے یہ کہا، امام صادق علیہ السلام نے برجستہ فرمایا کذبوا واللہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل بیت رسول خدا کے سارے رشتہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر 3 فی استعمال کر کے آپ فرماتے ہیں نزلت فینا. دوسرا فقرہ خاصتاً فی اہل البیت. تیسرا فقرہ فی علی و فاطمہ والحسن والحسین اصحاب الکساء. وہ توجہ چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام بظاہر اپنے آپ کو اس سے باہر نکال رہے ہیں تیسرے فقرے سے، لیکن پہلے اور دوسرے فقرے سے شامل ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کذبوا، بخدا قسم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق رسول خدا کے سارے رشتہ دار ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج کے زمانے میں فی الوقت ایران میں ایک خطیب پیدا ہو گیا ہے جس نے کہا نہیں، رسول خدا کے رشتہ دار کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار کے بارے میں. ایسے بھی منحرف قسم کے لوگ مرکز علمی میں پائے جاتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. توجہ، کیا کہا امام نے؟ کہا کذبوا، بخدا قسم وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، رسول خدا کے سارے رشتہ داروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ خطیب جو ایران کا ہے کہہ رہا ہے نہیں، پیغمبر کے رشتہ داروں کے بارے میں تھوڑی ہے، القربہ ہے، سارے رشتہ دار، یعنی ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں. ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کریں. انحراف جب انسان کا سر چڑھ کر کے بولتا ہے نا، تو وہ نص کو بھی ظاہر میں، ظاہر کو بھی مجاز میں بدل دیتا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کے اس کلام، پیغمبر کی تشریح کو، تفسیر کو بھی ذکر کروں گا. ابھی چھٹے امام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ امام نے کہا کذبوا، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. نزلت فینا خاصتاً، پہلا فقرہ فی کے ساتھ. اس یہ آیت کریمہ صرف اور صرف ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب یہ نا ہے کون؟ فینا، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس نا کی، حالانکہ جب چھٹے امام بول رہے ہیں، کوئی بھی امام جمع کا اگر صیغہ استعمال کرے، کوئی قرینہ نہ ہو، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تو سارے اہل بیت مراد ہوتے ہیں امام زمان علیہ السلام تک، یعنی رسول اسلام سے امام زمان علیہ السلام تک سارے معصومین جمع کے صیغے میں جب کلمات معصومین کی زبان پہ آئے تو سب مراد ہوتے ہیں. ابھی یہاں پہ کیا کہا؟ نزلت فینا خاصتاً، ہمارے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بہت توجہ چاہتا ہوں، اس آیت، اس فقرے سے اتنا پتہ چل گیا کہ یہ نا کی ضمیر رسول خدا سے شروع ہو کر کے امام زمان علیہ السلام تک کو شامل ہے. لیکن امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے ابلغ البلغاء ہیں، سید البلغاء ہیں، امام الفصاحہ والبلغاء ہیں. فرماتے نہیں فی اہل البیت. دوسرا فقرہ کیا کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئے، پہلا فقرہ. دوسرا فقرہ اہل البیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت اہل البیت 2 لفظ نہیں ہے، 3 لفظ ہے. ایک اہل ہے، ایک بیت ہے، ایک ال جو اس کے اوپر داخل ہوا ہے. یوم یعنی دن، کوئی سا بھی دن. لیکن جب آپ کہیں گے الیوم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آج کا دن، یہ دن جو چل رہا ہے. اہل البیت کوئی گھر والے نہیں، البیت والے. تو امام نے تو واضح کر دیا کہ جس آیت کریمہ کے سلسلے میں
لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے سارے رشتہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایک تو فینا کے ذریعے سے میں نے محدود کر ہی دیا. چھٹے امام دوبارہ کریں فی اہل البیت، البیت والوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. یہ البیت ہے کیا؟ تو یہ آیت تطہیر واضح کرے گی کہ بیت سے کیا مراد ہے، اہل بیت سے کیا مراد ہے. تیسرا فقرہ فی علی و فاطمہ والحسن والحسین. یہیں پہ امام چپ نہیں ہو جاتے علیہ الصلوۃ والسلام، یہیں پہ امام خاموش نہیں ہو جاتے. حالانکہ بات پہنچ چکی تھی فینا کے ذریعے سارے اہل بیت اور اہل البیت کے ذریعے سے خاص اہل بیت رسول اسلام کے رشتہ دار واضح ہو چکے تھے. ازواج باہر، اصحاب باہر، کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود چھٹے امام 5 بزرگ ہستیوں کا نام لینے کے بعد اہل الکسا، اصحاب الکسا کی قید لگا رہے ہیں. کیا کہا؟ فی رسول خدا کے بارے میں تو ہے ہی ہے، فی علی و فاطمہ والحسن والحسین اصحاب الکساء. اس قید کی ضرورت کیا تھی؟ امام آپ تو سید البلغاء امیر الفصاحہ والبلغاء ہیں، اس قید کی ضرورت کیا تھی؟ شاید امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آیت کریمہ آیت تطہیر کے بعد نازل ہو کر کے یہ بتلا رہی ہے کہ اے ہمارے نبی 8-10 مہینے تک آپ کو پریکٹیکلی طور پر اہل بیت کو سمجھانا پڑے گا. 8-10 مہینے تک بار بار دروازے پہ جا کر، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، روز جائیے، ساری نماز کے وقت جائیے اور جا کر کے سلام کریے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتلائیے کہ میرے اہل بیت کون ہیں. یہ پیغمبر نے کب کیا؟ اس وقت کیا جب آپ کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اس پہلے فقرے پر اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے. وہ تو نمازی ہیں، انہی کے گھر سے نماز چلی ہے، تو نماز کے حکم کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کو آ کر کے حکم نماز ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ، ہم خصوصی امر آپ کے لیے صادر کر رہے ہیں، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیماری آپ کو ملحق لاحق ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک دم میں دم باقی ہے، صبح میں بھی، ظہر میں بھی، عصر کے وقت بھی، رات کے وقت بھی جائیے، اہل بیت کو پہچنوائیے، اس آیت کریمہ کا مصداق آشکار کریے. اس لیے پیغمبر اسلام چند مہینے تک، جب تک بیماری نے آپ کو زمین گیر نہیں کر دیا، تب تک پیغمبر در اہل بیت پر آ کر کے سلام کر کے آیت تطہیر کی تلاوت کر کے بتلاتے رہے کہ اس اہل سے مراد کوئی اور نہیں، یہی اہل بیت طاہرین مراد ہے. یہی کیفیت امام صادق علیہ السلام بھی آشکار کر رہے ہیں. آخر میں کہہ رہے اصحاب الکساء، چھٹے امام واضح کرنا چاہتے ہیں فینا کہہ کے اگرچہ میں نے 4 ہستیوں کو شامل کیا ہے، وہ مصداق ہیں، اہل القربہ وہ ہیں ضرور، مگر اس میں اہل القربہ کی ایک اندرونی معنی بھی پایا جاتا ہے. وہ معنی ہے کہ جو صرف چادر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے تحت آ گئے تھے. یعنی اصحاب الکساء کہہ کے امام آخری فقرے میں آشکار کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس کو آپ الٹ دیجئے، اس فقرے کو آپ الٹ دیجئے، اگر کسی نادان انسان کو سمجھانا ہو یا بچوں کو سمجھانا ہو تو پہلے کیا کریں گے؟ نام لے کر کے بتلائیں گے، دیکھو بابو، دیکھو بھیا، یہ آیت فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مزید اس کے اندر اضافہ کرنا ہوگا، تب آیت تطہیر مثلا پڑھی جائے گی اور یہ کہا جائے گا یہ آیت ان بزرگواروں میں جو رسول خدا کے اہل بیت کہلاتے ہیں، آیت کی روشنی میں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور پھر جب اور اس کو وسعت دینی ہوگی، توسعہ دینا ہوگا، اور ہستیوں کو جو معصوم ساری 12 امام تک ہیں ان سب کو بھی شامل ہوگا، تب کیا کہنا پڑے گا؟ یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں اور ہم سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
امام صادق علیہ السلام نے آشکار کر دیا، اے مسلمانوں، اللہ کیوں مسلمانوں کیوں کہوں، اس خطیب کے لحاظ سے کہوں کہ اے شیعو، سب کے سب متوجہ ہو جاؤ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر اسلام کے سارے رشتہ دار مراد نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے وہ رشتہ دار مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتہ دار کی فرا جو نکلتی ہے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ذات سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اب یہاں پر ایک مقدمتاً تمہیداً کہتا چلوں، آل راؤنڈر ام المومنین جو تھی، جی آل راؤنڈر تھی، اپنے پتا، یہ چیمپئن ام المومنین حقیقت ہے کہ وہ آل راؤنڈر تھی۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان کو ہر چیز میں دخالت کرنا اچھا لگتا تھا، مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، خانہ کعبہ کے سے جس چیز کے بارے میں آپ کو چاہیے ان کا بیان مل جائے گا، یہاں تک کہ اپنے وغیرہ خون کے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جوانوں کے، مردوں کے غسل کا طریقہ بھی آپ کو عملی طور پر دیکھنے کو مل جائے گا ان کی کتابوں میں۔ تو آل راؤنڈر تھی، انہوں نے تفسیر کے سلسلے میں بھی اپنے نظریات پیش کی، اپنی طرف سے کچھ چیزیں کہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو پیغمبر فوراً آیت کی تفسیر یا تعویل بیان نہیں کرتے تھے، معنی و مفہوم سے آشنا نہیں کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے۔ جب امر الہی ہوتا تھا تب آیت کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا فقرہ۔ دوسرا فقرہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور جیسا حکم ہوتا تھا آیت کی تفسیر بیان کرنے کا، آیت کے مصادیق بیان کرنے کا، ویسا بیان پیغمبر اسلام کا ہوتا تھا۔ یعنی تفسیر میں، تعویل میں، مفہوم اور معنی آیت کو بیان کرنے میں بھی رسول خدا وحی کے پابند تھے۔ متوجہ ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آل راؤنڈر ام المومنین، چیمپئن ام المومنین کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر ایسے ہی آیت پڑھ کے سنا دیتے تھے، کبھی کبھی آیت سنا دی بس ختم۔ لیکن جب تفسیر کا مسئلہ ہوتا تو انتظار کرتے تھے کہ جبرائیل نازل ہوں، بڑی اچھی بات ہے، جبرائیل نازل ہوتے تھے، حکم دیتے تھے، تب پیغمبر اسلام آیت کا جیسے مصداق بیان کرنا ہے، جو مصداق بیان کرنا ہے، جو معنی، مفہوم، تعویل و تفسیر کرنی ہے اس کو کیا کرتے تھے۔ اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اب چھٹے امام کے بیان سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ شورى کی 23ویں آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے پڑھا نہیں، اصل تلاوت بھی نہیں کی، تفسیر تو تعویل اور توجیہ اور معنی و مفہوم بیان کرنا تھا۔ آپ اصحاب کے مجمع میں ہیں، سب موجود ہیں، پیغمبر منبر پہ تشریف لے گئے۔ ماحول مد نظر رکھیے کہ کوئی ایک بہت بڑا خطیب بہت بڑے مجمع میں ہو اور آ کر کے منبر پر کچھ کہے اور اس کے بعد اس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے۔ پیغمبر اسلام چھٹے امام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام اس آیت کے نزول کے بعد جیسے پہلے آیت نازل ہوئی پڑھ کے سنا دیا، حکم ہوا تفسیر کا، تفسیر بھی بیان کر دی۔ آج کیا کیا؟ پیغمبر اسلام منبر پر تشریف لے گئے۔ بھرے مجمع میں جانے کے بعد آپ نے منبر سے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد فرض علیکم فرضا هل انتم مؤدوہ۔ بس ایک فقرہ یہی، منبر پہ تشریف لے جا کر کے کہہ رہے ہیں، آیت نہیں پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ دیتے معنی واضح ہو جاتا، فوراً سب کے سب چلے جاتے، کچھ توجہ نہ کرتا۔ پیغمبر نے منبر پر تشریف لانے کے بعد کہا، ان اللہ تعالی قد فرض علیکم فرضا، اللہ نے اب تک بہت سے تمہارے اوپر واجبات کو واجب کیا، روزہ رکھو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تمہارے اوپر بہت سے واجبات کو فرض کیا، تم ادا کرتے ہو۔ ایک فرض ایسا بھی تمہارے لیے خداوند متعال نے واجب کیا ہے جس میں ادا کرنا پڑے گا۔ هل انتم مؤدوہ، کیا تم اسے ادا بھی کرو گے؟ الیہ بھی ظاہراً ہے، یا لی ہے، کیا تم اسے ادا کرو گے؟
بھرے مجمع میں کتنے لوگ تھے نہیں معلوم، ایک خطیب، بڑا خطیب، نامور خطیب، پیغمبر اسلام ہیں، اصحاب کے مجمع میں ہیں، وہ جو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی جان چھڑکتے تھے، 200 درہم لے لیا اونٹنی کا، ایک منگے، بعض اصحاب کھانے کو نہیں ہوتا تھا، چبوترے بیٹھے رہتے تھے، ٹانگ اٹھائے تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ جائے۔ ان اصحاب میں یہ کہاں سکت پائی جاتی تھی کہ پیغمبر کرے ایک ایسی چیز تمہارے اوپر واجب ہوئی ہے، فرض ہوئی ہے، جس کی ادائیگی تمہارے اوپر لازم ہے، اعلان کر دیا، انتظار کرو کوئی تو کچھ بولے۔ سیٹھ صاحبان سب خاموش ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ پوچھ لیتے اگر کوئی ہلکی پھلکی چائے پانی کرانا ہے تو ہم کرا دیں گے، کوئی جواب نہیں۔ پیغمبر دیر تک منبر پر اعلان کرنے کے بعد خاموش رہے کہ کوئی تو بولے، کچھ سوال تو کرے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آخر کار ہم اپنی زبان میں کہیں، منہ لٹکایا، واپس منبر سے نیچے اتر آئے۔ پیغمبر کے لیے نہیں کہہ سکتے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا خطیب، کائنات کا اشرف مخلوق، سید النبیین، خاتم النبیین، ایک سینٹنس، ان اللہ فرض تعالی فرض علیکم فرضا فہل انتم مؤدوہ، کیا تم اس کو ادا کرو گے؟ کہہ دیتے جیسے اتنے فرائض انجام دیے ہیں، ادا کیے، یہ بھی ادا کر دیں گے، لیکن ہلکا پھلکا رہے، چائے پانی تک محدود رہے، ڈالر بانٹنے تک محدود نہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر اسلام دیر تک انتظار کر رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حتیٰ جو اپنے آپ کو بہت قریب سمجھتے تھے، ہر وقت بازو میں بیٹھے ہوئے ایسے گفتگو کرتے تھے، آنے والا یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ چہیتے یہی ہے، کوئی نہیں کچھ بولا۔ آخر پیغمبر اسلام منبر سے اتر آئے، شام کو نماز پڑھائی، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھائی، عشاء کی جماعت پڑھائی، صبح کی جماعت سے پڑھائی، دوپہر کے وقت پھر جب مجمع سب اکٹھا ہو گیا تو روایت کہتی ہے، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام پھر منبر پہ تشریف لے گئے، اور منبر پر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے پھر وہی جملہ جو کل کہا تھا وہی دہرایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک ایسا واجب کیا ہے کہ جس میں تمہیں ادا کرنا ہے، دینا پڑے گا۔ روایت کہتی، چھٹے امام فرماتے ہیں، دوسرے دن بھی جو نہیں رہے گی، پتہ نہیں کھڑکھڑایا، کوئی کچھ نہیں بولا، نہ قریبی نہ دور کے، سارے پہلے دن آپ نے اعلان کیا تھا اور جب کچھ نہیں ملا تو چرچا ہو گیا ہوگا یقیناً، لیکن کوئی کچھ نہیں بولا۔ نماز کے لیے بعض خواتین بھی آتی تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کو لتاڑا ہو کہ جا کر کے پوچھو تو کہ رسول خدا کیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن پیغمبر اسلام بھرے مجمع میں اعلان کر کے خاموش رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا، اتر آئے منبر سے۔ شام کے وقت عصر کی نماز جماعت سے، مغرب کی نماز جماعت سے، عشاء کی نماز جماعت سے، صبح کی نماز جماعت سے، تیسرے روز پیغمبر اسلام پھر مجمع میں منبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ اب تو صحابہ کو سوچنا چاہیے، نبی ہیں جس کے امر کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، قرآن نے واجب قرار دیا ہے، جو بھی دیں لے لو، جس سے بھی روکیں باز رہو، واجب الاطاعت ہیں، سربراہ مسلمین ہی نہیں، سربراہ انسانیت ہیں، لیکن اس کے باوجود تیسرے دن بھی جب پیغمبر نے زبان پر اپنے فقرہ یہ جاری کیا، ان اللہ تعالی فرض علیکم فرضا فہل انتم مؤدوہ، سارا مجمع اسی طریقے سے خاموش رہا، کوئی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں۔ جتنے بھی جو بہت اپنے آپ کو سیٹھ صاحبان سمجھتے تو ان میں سے بھی کچھ کوئی نہیں بولا۔ تب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو تم سے میں خدا کے فریضے کو تم سے چاہ رہا ہوں، مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیس الذهب ولا الفضة ولا الاكل ولا الشرب، اور جو بھی الفاظ استعمال کیے ہوں، ذهب اور فضہ، چند کلمات اس میں ذکر ہو گئے۔ یہ جو تم سے میں مانگنے والا ہوں نا، اللہ کی فرض کردہ شے کو، وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی بھی نہیں ہے، وہ کھانے کی چیز بھی نہیں، حتیٰ پینے کی بھی چیز نہیں ہے۔ نہیں تمہارا کھجور بھی مجھے نہیں چاہیے، زمزم کا پانی یا دوسرے جو بھی تمہارے اختیار، کچھ نہیں، یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یہ سونا اور چاندی اور جواہرات نہیں ہے۔ تب نیچے سے کچھ لوگ یا چند لوگ بولے، اگر ایسا ہے تو بسم اللہ فرمائیے، واجب کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کمینگی،
دیکھ رہے ہیں لعامت اصحاب رسول خدا کی، جب یہ یقین کر لیا کہ ہم سے یہ کھانے پینے کی چیز بھی مانگنے والے نہیں ہیں، سونا چاندی بھی مانگنے والے ہیں، تب کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو بسم اللہ بیان کریے، وہ فریضہ ہم اطمینان سے ادا کر دیں گے۔ جب پیسہ نہیں دینا ہے، جب درہم و دینار نہیں دینا ہے، جب کھانے پینے کی چیز نہیں دینا ہے، تو ہم اس واجب کو ادا کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام اقرار لے رہے ہیں تیسرے دن، خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہم ضرور ادا کریں گے، لیکن امت نے ادا کیا، اصحاب پیغمبر نے ادا کیا۔ میں مسائل پہ نہیں آ رہا ہوں، دو چار باتیں اور بھی ذکر کرنی ہے۔ پیغمبر نے جب یہ بیان کیا کہ وہ کھانے پینے سونے چاندی وغیرہ کی چیزیں نہیں ہیں، تب ان لوگوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر بیان کریے۔ تب آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سورہ شورى کی آیت 23، جو جب بھی نازل ہوتی تھی آیتیں فوراً پیغمبر پڑھ دیا کرتے تھے، سفر میں ہوں پڑھ دیا کرتے تھے، حضر میں ہوں پڑھ دیا کرتے تھے، مسجد میں ہوں پڑھ دیا کرتے، کہیں پہ بھی جو آیت نازل ہوتی تھی فوراً پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور تفسیر کے لیے جنہوں نے بیان کیا ہے، جب حکم ہوتا ہے تفسیر بھی بیان کرتے تھے، لیکن یہ واحد ایسی آیت ہے کہ نازل ہونے کے بعد بھی پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت تک نہیں کی، تفسیر بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور جب تیسرے دن اقرار لے لیا کہ اگر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اگر سونا چاندی نہیں ہے، تو اے اللہ کے رسول جو بھی خدا نے فرض کیا ہے ہم اسے ادا ضرور کریں گے، آپ بیان تو کریے۔ تب پیغمبر اسلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اور جب پلٹ کر کے عامر نقل کرتا ہے، عامر عمر سعد کا بھائی، سعد وقاص کا بیٹا ہے، کیا کیفیت نہیں جانتا، لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص چیزیں نقل نہیں ہوئی، روایات نقل کی ہے۔ عامر احمد ابن حنبل اپنی فضائل الصحابہ میں نقل کرتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام نے آیت پڑھی، تیسرے دن پڑھی، جب پڑھ چکے تب کسی نے اٹھ کر کے اصحاب میں سے پوچھا من قربا کا، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ من الذین وجبت علینا مودتہم، آخر یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے؟ تب پیغمبر اسلام نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما۔ کیا کوئی شک کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ باقی رہ سکتی؟ ہرگز نہیں۔ 3 دن تک خاموش رہے، اور جب آیت کو پڑھا اور فوراً سوال کیا گیا کون لکھ رہا ہے؟ امام الحنابلہ احمد ابن حنبل فضائل الصحابہ میں نقل کر رہا ہے عامر سے کہ ابن عباس نے اور دیگر لوگوں سے بھی نقل ہوئی روایت، نقل کرتا ہے کہ اصحاب نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے قربا ہیں کون؟ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب بھی سمجھ رہے ہیں القربا ایسا لفظ ہے جس میں عمومیت بھی پائی جا سکتی ہے، خصوصیت بھی پائی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کی محبت کا پیغمبر مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے بیت میں، آپ کے گھر میں 2 کتیائیں بھی رہ رہی ہیں۔ مثلا توجہ چاہتا ہوں، اصحاب پیغمبر نے پوچھا من قرابتوں کا، من قربا کا، بعد میں قربا ہے بعد میں قرابتوں کا، آپ کے قرابت دار کون؟ آپ کے رشتہ دار تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، آپ خسران مبین بھی ہے، بہت سے لوگ آپ کے گھر میں داخل، کون آپ کے قرابت دار مراد ہیں؟ دوسرا فقرہ، توجہ، دوسرا فقرہ خود اصحاب کہہ رہے ہیں من ہم الذین وجبت علینا مودتہم، یہ وہ کون قرابت دار، کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قرابت دار ایسے بھی ہوتے ہیں، اصحاب جانتے ہیں، جن سے محبت نہیں کرنا بلکہ ان سے تبرہ کرنا ہے۔ بتائیے کن کے بارے میں مودت واجب ہوئی؟ تب پیغمبر اسلام نے صاف لفظوں میں نام لے کر بیان کیا علی و فاطمہ و ابناہما۔ ان فکروں کے بعد اصحاب پیغمبر جو اس 3 دن بزم میں تھے یا جن تک یہ بات پہنچی تھی، ان کے لیے گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس قربا سے کیا مراد ہے، لیکن چھٹے امام تک پہنچتے، چھٹے امام کے زمانہ آنے تک اتنا زیادہ قربا کے سلسلے میں
प्रोपेगंडा किया गया कि मुआविया को रसूल खुदा का सबसे करीबी रिश्तेदार समझा जाने लगा। प्रोपेगंडे का असर होता है। वो पैगंबर जो अपने खास कुर्बा के बारे में मोहब्बत का मुतालबा कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत नहीं की गई। मुतालबा मोहब्बत का था, मवद्दत का था, लेकिन कैसे मोहब्बत की गई? बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अजीज़, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। बाद रसूल अल कुर्बा का मिस्दाक़ अव्वल, वो शख्स जो कुर्बा की वजाहत के लिए मरकज था, जिसका तारुफ अहले बैत का तारुफ जिसके जरिए हुआ, उसके सिलसिले में असहाब पैगंबर सरे फेरिस उन्होंने बजाय मुवद्दत के घर पर आग और लकड़ियां जमा कर दी। जनाबे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और दीगर अइम्मा तारीख़ से नक़ल हुआ है कि जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा बाद रसूल इस कदर रोती थी कि अहले मदीना को इश्काल हुआ, एतराज़ किया, मगर जनाब सैयदा ने मौला अली के ज़रिए पैगाम पहुँचाया, इनसे कह दो कि मैं न सुबह खामोश रहूँगी न शाम को खामोश रहूँगी, रोती रहूँगी। ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि जब जालिमों ने भी ये एहसास किया कि हमने सैयदा के हक़ में जो जसारत की है, फिजा बदल रही है, सैयदा बीमार है, उनकी बीमारी की शिद्दत की खबर मदीने में फैल चुकी है, कल के कहीं ऐसा न हो कि हमारी हुकूमत हमारा तख्त-ओ-ताज हमसे छीन जाए। लिहाजा सियासत का तकाजा ये है, चलते हैं फातिमा से रज़ायत और खुशनुदी हासिल करते हैं। दोनों मलऊन पहले तालमेल करते हैं, समझते हैं आपस में, और तय पाता है कि नहीं, हम दोनों को ज़रूर चलना चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए और उसके बाद उनकी रज़ायत हासिल करना चाहिए। मैंने कहा सियासी मकसद तख्त-ओ-ताज न छीन जाए था। पहले इमाम को वास्ता नहीं बनाया, अस्मा बिनते उमैस के ज़रिए से कहलवाया या फिज़ा के ज़रिए से कहलवाया या किसी खातून हाशमी खातून के ज़रिए पैगाम पहुँचा या अपनी दोनों मनहूस बेटियों के ज़रिए से पैगाम पहुँचा, मुझे नहीं पता, लेकिन नाकाम रहे। जनाब सैयदा ने इजाज़त नहीं दी, यहाँ तक कि ये लोग मौला की खिदमत में पहुँचे। ऐ अबुल हसन, हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि फातिमा को हमने तकलीफ़ पहुँचाई है, वो हमसे राज़ी हो जाए, आप ज़रूर उनसे हमारी मुलाकात करवा दीजिए। मौला ने वादा कर लिया। वादे में लफ्ज़ ज़रा अद्दा है, लेकिन समझाने के लिए लफ्ज़ मैंने ये इस्तेमाल किया है। पहुँचे मौला खिदमत जनाब सैयदा में, बीबी शेखैन आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। जनाब सैयदा ने बरजस्ता मना कर दिया, फौरन मना कर दिया, तारीख उठा करके देख लिया, मना कर दिया। लेकिन जब अमीरुल मोमिन ने ये कहा, ऐ बीबी, मैंने उनसे वादा कर लिया है कि आपकी मुलाकात करा दूं, तब जनाब सैयदा ने कहा, अल बैतुका, मौला आप कैसी बात करते हैं, यह घर आपका घर है, मैं आपकी कनीज हूँ, मैं अपने आप को ज़ौजा नहीं आपकी कनीज समझती हूँ, बिल्कुल आप बुला लीजिए। आए वो दोनों, जैसे ही जनाब सैयदा की नजर उनके मनहूस चेहरों पर पड़ी, अपना रुख फेर लिया, यहाँ पे रुख फेर लिया। बाज लोग तर्जुमा दीवार की तरफ करते हैं, जनाब सैयदा उठने की सकत नहीं रखती थी, वो खुद से खड़ी होकर के दीवार की तरफ रुख कर ले, नहीं ऐसा नहीं था, वो बिस्तर की बीमारी पे थी, चेहरा अपना उधर मोड़ लिया था। ये दोनों कुत्ते उस तरफ पहुंचे, कहा सैयदा हमसे राजी हो जाइए। जनाब ज़हरा ने फिर इस तरफ अपना रुख कर लिया, यहाँ तक कि कई मरतबा जब ये हुआ, एक मरतबा मौला अमीरुल मोमिन से खिताब करके जनाब सैयदा कहती है, ए मौला, ए मेरे इब्ने अम, ये जो चादर है ना, मैं अपने हाथ को उठा नहीं सकती हूँ, इस चादर को मेरे मुंह पे ढाक दीजिए, इन मनहूसों का चेहरा नहीं देखना चाहती। मलऊन अव्वल ने कहा, ऐ बिन्ते रसूल,
ہم مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پوچھا اگر میں تم سے ایک سوال کروں، پہلے تو صاف منع کر دیا میں ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گی، لیکن جب اس ملعون اول کا اصرار بڑھانا تو جناب سیدہ نے اس سے کہا، ان دونوں سے کہا اگر میں تم دونوں سے ایک ایسے حدیث کے بارے میں جو تم دونوں نے سنا ہے، توجہ چاہتا ہوں، تم دونوں نے سنا ہے میرے بابا سے، اگر وہ بیان کروں تو کیا تم لوگ تصدیق کرو گے؟ جب اقرار لے لیا نا، تب جناب سیدہ نے وہ حدیث بیان فرمائی، کیا میرے بابا نے تم دونوں اور بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں فرمایا ہے کہ میری خوشی خدا کی خوشی ہے، میری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے؟ دونوں نے اقرار کر لیا نا۔ جیسے اقرار کیا تب جناب سیدہ نے کہا میں تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اپنے بابا سے جا کر کے ملوں۔ ملعون اول رونے دھونے لگا، جناب سیدہ نے اس کے رونے دھونے کا کوئی اعتراف نہیں کیا، بلکہ پلٹ کے کہا اب سے لے کر جب تک زندہ رہوں گی بعد نماز تم دونوں کے اوپر لعنت کرتی رہوں گی۔ اور اس کے بعد جب یہ منظر دیکھا تو دوسرا ملعون آگے بڑھ کر کے کہتا ہے تم کو کس نے خلیفۃ المسلمین بنا دیا؟ ایک عورت کے اوپر اس طرح سے گریہ کر رہے ہو، یعنی سیاست چونکہ ناکام ہو رہی تھی اس لیے اپنی حقیقت پر آ گیا ملعون ثانی۔ ملعون اول سے کہتا اٹھو چلو باہر چلو، ایک عورت کی بات پہ اتنی توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے ایک کام اور ہو چکا تھا، وہ یہ کہ امیر المومنین کے پاس جب یہ لوگ آئے تھے نا تو آ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ جو حضرت اولا ہے نا، اول ہے، یہ بہت رقیق القلب ہے، اس نے عہد کر لیا ہے، قسم کھا لیا ہے کہ اپنے گھر نہیں جائے گا، سائے میں نہیں بیٹھے گا جب تک کہ فاطمہ کی رضایت حاصل نہ کر لے۔ اور پھر اس کے بعد اس سیاست کے تحت تاریخ میں ذکر ہوا ہے یہ قبرستان بقیع گیا، جب فاطمہ نے منع کر دیا، جناب سیدہ نے منع کر دیا تو بقیع میں گیا، بقیع رات بھر وہی گزاری۔ اگلے دن دوسرا ملعون پہنچا امیر المومنین کے پاس، تب اس نے کہا کہ دیکھیے جناب ایسی بات ہے، ابو بکر اپنے گھر پہ نہیں گیا ہے، وہ مر جائے گا، اجازت دلوا دیجیے۔ اجازت تو مل گئی، پہنچے بھی، لیکن جناب سیدہ نے صاف لفظوں میں کہا میں تمہارے اوپر ہر نماز کے بعد بد دعا کروں گی اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں اپنے بابا سے جا کر کے نہ مل جاؤں۔ عزیزان محترم، کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب مرنے کے قریب لوگ ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرتے ہیں، حلیت طلب کی جاتی ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کو شاید وہ منظر یاد آ گیا ہو کہ کس طریقے سے اس ملعون نے میرے منہ پہ تماچا مارا تھا، شاید یاد آ گیا ہو کس طریقے سے دروازہ میرے اوپر گرنے کے بعد یہ ملعون دروازے پہ پیر رکھ کے دروازہ اندر آ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیا بیوی کو یاد آیا ہو، لیکن امیر المومنین نے انکشاف کیا اس وقت جب آپ نے غسل دیتے وقت خود فرمایا ہے لما وضعت جسدها علی المغتسل، جب میں نے اس تخت پر کہ جس کے اوپر غسل دیا جاتا ہے زہرا کو لٹایا فوجدت ضلعا من اضلاعها، سیدہ کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، یہی نہیں آپ فرماتے ہیں ذابا لحمھا، جناب سیدہ کا سارا گوشت پگھل گیا تھا، وہ سارا جسد واقل خیال، صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ مولا نے کیسے غسل دیا، کیسے کفن بنایا، یہ درد امیر المومنین نے اس کا اظہار قبر پہ پہنچنے کے بعد جب سیدہ کو سپرد لحد کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں کہوں گا مولا رسول اسلام تو یہاں تشریف نہیں رکھتے، کیسے خطاب کر رہے ہیں؟ تو روایت میں ذکر ہوا ہے جیسے ہی لاشے کو سپرد لحد کرنا چاہا دو ہاتھ نمودار ہوئے جو رسول خدا کے ہاتھوں سے شبیہ تھے، مولا نے
لاشے کو سپرد لحد کرتے ہوئے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ قلان صفیت کا صبری، مولا آپ کی بیٹی کی رخصت کے اوپر اب علی ابن ابی طالب سے بھی صبر نہیں ہوگا. اما لیلی فمساحت اما حزنی فسرمد. اب علی ابن ابی طالب، عزیزو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ازلی ابدی کلمہ استعمال ہوتا ہے. سرمدی کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف زمانے کو محیط نہ ہو، زمانے سے پہلے بھی زمانے کے بعد بھی. امام امیر المومنین اسلام قبر سیدہ پر یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اما حزنی فسرمد. اے رسول خدا، فاطمہ کے جانے کے بعد اب علی ابن ابی طالب کا یہ غم، یہ درد صرف 25-30 سال تک محدود نہیں رہے گا. علی جب تک رہے گا فاطمہ کے غم میں غم مناتا رہے گا، زندہ رہے تب بھی، نجف میں دفن ہو جائے تب بھی. ہاں عزیزو، سپرد لحد کیا. قبر کو برابر کرنے کے بعد، توجہ چاہتا ہوں، قبر کو برابر کرنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ 7 جدید قبر بنائی. یعنی قبر نہیں بنائی، مٹی کو قبر کے مانند قرار دیا اور اس کے بعد پانی اس کے اوپر چھڑک دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، جب تدا 40 قبرا من القبور، قبرستان بقیع میں امیر المومنین نے 40 قبر کی تجدید کی. تجدید قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے قبر کے مانند سوار کر کے پانی ڈال دیا جائے تاکہ کل صبح جب کوئی آ کر کے دیکھے تو یہ سمجھے یہ رات کسی کو دفن کیا گیا ہے. عزیزان محترم، بقیع میں اگر جناب سیدہ دفن کی بات نے کہا کہ کمزور قول ہے، لیکن جب جناب سیدہ کو دفن کیا گیا تو جناب سیدہ کی قبر کے ساتھ امیر المومنین نے 40 جدید قبر بنائی. یعنی قبروں کے اوپر پانی چھڑک دیا تاکہ کل جب مسلمان آئے فاتحہ پڑھنا چاہے تو مسلمانوں کو یہ بھی توفیق نہ ہو کہ قبر سیدہ کی تشخیص دے سکے. نماز تو دور کی بات ہے، قبر کا کھودنا تو دور کی بات ہے. ہاں عزیزو، صرف جناب سیدہ ہی ان ملعون سے اس قدر خفا نہیں تھی. امیر المومنین نے بھی تجدید قبر کر کے واضح کر دیا کہ میں علی نہ صرف یہ کہ میں اپنی زوجہ کی قبر کے اوپر تمہیں نماز پڑھنے دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ سیدہ کی مکمل وصیت پر عمل کرنے کے لیے ایسا کر دوں گا کہ تم لوگ قبر سیدہ کے اوپر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکو. ہاں عزیزو، جناب سیدہ کو سپرد لحد کرنے کے بعد امیر المومنین، آج ہی ایک کتاب میں پڑھا، امیر المومنین 3 جگہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. 3 جگہ. کہاں؟ بین القبر والمنبر، رسول خدا کے قبر و منبر کے درمیان. وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے، وہاں جا کر کے تلاوت کرتے تھے. اور ایک جگہ کہاں؟ گھر میں، جہاں کے لیے احتمال ہے کہ وہاں پہ قبر ہے. تیسری جگہ بقیع آتے تھے اور کسی ایک معین قبر کے اوپر نہیں. یہ امیر المومنین کی مظلومی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اپنی زوجہ کی حقیقی قبر کے اوپر قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. 3 جگہ تلاوت کرتے تھے، 3 جگہ آ کر کے عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے. ایک دن تلاوت کرتے کرتے امیر المومنین کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی. آپ سو گئے، ابھی سوئے ہی تھے کہ چند لمحے کے بعد بیدار ہوئے اور بھاگتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف. جانتے ہیں عزیزو کیا ہوا تھا؟ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، اے علی میری قبر پہ آ کر ڈھیر سارا قرآن پڑھنا. مولا اس کے اوپر عمل کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ نیند آ گئی، خواب میں جناب سیدہ آئی، اے ابو الحسن، اے میرے ابن آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے میری خاطر میری وصیت کے اوپر عمل کیا، لیکن اس وقت میری زینب بیدار ہو گئی ہے، وہ میری خالی جگہ کو دیکھ کر کے رو رہی ہے. مولا جائیے میری بچی کو سنبھال لیجیے. میں کہوں گا اے سیدہ، آپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے وصیت کر رہی ہیں، مولا آ کر کے تصفی اور تسلی دے رہے. لیکن آئے حسین کی بچی جب لاشے پہ پہنچی، سمر نے تازیانے مارے، تماچے مارے اور